جشن وزن کی اہمیت کے بارے میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ مغلیہ دور میں ہونے والا تہوار جشن وزن اور اس کی اہمیت کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے۔ یہ تہوار کتنے دن چلتا تھا، اس میں کیا ہوتا تھا اور اس میں کون کون سے بادشاہ شامل ہوتے۔ جشن وزن یا تول دان کی تقریب مغل بادشاہ سال میں 2 مرتبہ سر انجام دیتے۔ یہ شمسی و قمری سالگرہ کے موقعوں پر کیا جاتا۔ اس موقع پر بادشاہ قیمتی اور بیش بہار چیزیں اناج میں تلا کرتے تھے اور پورا سال یہ اجناس اور قیمتی چیزیں غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم ہوتی رہتی۔ جہانگیر کے زمانے میں یہ پیسہ عوامی رفاہی کاموں میں خرچ ہوتا تھا، مثلاً سڑکیں بنانا یا پلوں کی تعمیر وغیرہ پر۔ جشن وزن کی تیاری 2 مہینے پہلے شروع کر دی جاتی۔ اس موقع پر شاہی محل کو سجایا جاتا۔ عوام بھی اس تقریب کو دعوتوں، موسیقی، رقص اور آتش بازی کے ساتھ منایا کرتی تھی۔ شمسی سالگرہ کے موقع پر بادشاہ 12 قسم کی اجناس میں تلا کرتے تھے: سونا، پارا، ریشمی کپڑا، خوشبوئیں، تانبا، مسالہ، گھی، چاول، دودھ، 7 قسم کے اناج اور نمک۔ اس کے علاوہ بادشاہ کی عمر کے حساب سے اتنی تعداد میں بھیڑیں، بکریاں، پرندے غریبوں میں تقسیم کیے جاتے۔ پرندوں کو قید سے آزاد کیا جاتا۔ قمری سال کے موقع پر 8 قسم کی اشیاء میں تولا جاتا، مثلاً چاندی، کپڑا، سیسا، پھل، مٹھائی، ترکاریاں اور سرسوں کا تیل۔ جس ترازو میں بادشاہ کو تولا کرتے تھے وہ بھی سونے کا بنا ہوا ہوتا تھا۔ ترازو میں بیٹھنے کا وقت کا تعین دربار کے نجومی کیا کرتے تھے۔ جب بادشاہ ترازو میں بیٹھتا تھا تو اس کے دونوں سروں پر 2 بزرگ کھڑے رہتے اور بادشاہ کے حق میں دعائیں پڑھتے۔ اس کے بعد وزن لکھا جاتا۔ اگر وزن پچھلے سال سے زیادہ ہوتا تو حاضرین دربار پر اس کی خوشی نمایاں نظر آتی۔ اس موقع پر دربار کے حکیم بھی اس کی صحت کے بارے میں اپنی رائے تحریر کرتے۔ جہانگیر کے زمانے میں اس کے وزن کی اشیاء حرم سے شاہی خواتین بھیجا کرتی تھی۔ اس کے وزن کی تقریب اکثر اس کی ماں کے محل میں ہوا کرتی تھی۔ وہ کپڑا جس میں ہر سال سالگرہ کی گانٹھ لگائی جاتی وہ بھی حرم میں محفوظ رہتا۔ تقریب کے بعد بادشاہ تخت پر بیٹھتا، سونے و چاندی کے پھل درباریوں میں تقسیم کر دیتا۔ اس موقع پر چاندی کے سکے عوام میں بطور خیرات پھینکے جاتے۔ آدھی رات کو شراب کی محفل سجائی جاتی جس میں صرف خاص عمرہ بلائے جاتے۔ ٹامس روئے بھی ایک ایسی ہی محفل میں شریک ہوا، لیکن شراب اس قدر سخت تھی کہ وہ پی نہ سکا۔ ٹامس روئے کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے، یہ ایک برطانوی نمائندہ تھا اور یہ اسی غرض سے ہندوستان میں آیا تھا کہ یہاں کے بادشاہوں کی کمزوریوں اور خامیوں کا پتہ لگا سکے۔ اس موقع پر شاہی ہاتھیوں کو زیورات سے سجایا جاتا اور وہ بادشاہ کے سامنے جھکتے تھے۔ ٹامس روئے نے جب ہاتھیوں کو بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا تو اپنی کتاب میں لکھا کہ ایسا منظر اس نے پہلے کسی دوسرے جانور میں نہیں دیکھا۔ جشن کی خوشی میں بادشاہ ایک پرتکلف ضیافت کا بھی انتظام کرتا جس میں سلطنت کے بڑے بڑے منصبدار شریک ہوتے۔ یہ تقریبات 5 دن تک جاری رہتی۔ شہزادے سال میں 1 مرتبہ شمسی سالگرہ کے موقع پر تلا کرتے تھے۔ ان کے وزن کی پہلی تقریب 12 سال کی عمر میں ہوا کرتی تھی۔ پہلی تقریب میں وہ صرف ایک چیز کے مقابلے میں تلا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہر سال ایک شے کا اضافہ ہوتا رہتا، یہاں تک کہ کل تعداد 12 تک پہنچ جاتی، لیکن 12 اشیاء سے زیادہ تلنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ ان تقریبات کے علاوہ جشن صحت، جشن گلابی، جشن تاج پوشی، جشن مہتابی کا بھی اہتمام کیا جاتا۔ مسلمانوں کے مذہبی تہوار عیدین، شب معراج، عید النبی کے ساتھ ہندوؤں کے تہوار ہولی، دیوالی، بسنت بھی دربار میں بڑی دھوم دھام سے منائے جاتے۔ تو دوستو یہ آج کی ایک مغلیہ دربار کی جھلک تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ وہاں پہ کس قسم کی تقریبات منائی جاتی تھی، اور مغلیہ دور میں یہ ساری تقریبات اپنے عروج پر تھیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب باہر سے برطانیہ سے جو لوگ آئے جنہوں نے یہ سارے تماشے دیکھیں تو ان کے لیے کتنا آسان تھا وہاں پہ جگہ بنانا۔ اسی لیے انگریز نے ہندوستان پر تقریباً 190 سال حکومت کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔